انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 6 اگست 2021 اور آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، غزہ پر شدید ترین بمباری کے بعد اسرائیل کے خلاف بہت بڑے ملک کا اعلان جنگ سامنے آ گیا۔ شمالی کوریا کا بہت بڑا اعلان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شمالی کوریا نے اسرائیل کو 24 گھنٹوں کا الٹی میٹم جاری کر دیا۔ اگر اسرائیل نے بمباری نہ روکی تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے کیم ملٹی بیرل راکٹ سسٹم اسرائیل کے خلاف لانچ کر دیا، شدید تباہی مچا دی، درجنوں اسرائیلی جہنم واصل کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے راکٹوں کے جواب میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ شب غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے ایک راکٹ کے جواب میں اسرائیلی جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے غزہ کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں غزہ میں ایک اسلحے کے کارخانے، اسلحے کی ترسیل کے زیر استعمال سرنگ، حماس سے منسلک ایک عسکری علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں کسی قسم کے راکٹ الارم بجنے کے لگے، جبکہ مغربی القدس کے قریب ایک شدید دھماکے کی آواز بھی سنائی دی گئی۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق جنوبی شہروں بیروت شوا اور دیمونا کے درمیانی علاقے میں راکٹ الارم بجا دیا گیا۔ البتہ اسرائیلی فوجی ریڈیو کا کہنا ہے کہ زیر محاصرہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا راکٹ حملہ نہیں کیا گیا۔ درِ اثنا متعدد عالمی اداروں کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ تل ابیب حکومت سے منسوب جوہری اسلحہ کی تنصیبات دیمونا شہر کے قریب واقع ہیں۔ دوسری جانب مغربی القدس کے قریب بھی ایک زوردار دھماکوں کی آواز بھی سنائی دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ملک کے جنوب میں کسی قسم کے راکٹ الارم بجنے کی اطلاع نہیں دی۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ شمالی کوریا نے اسرائیل کو 24 گھنٹوں کا الٹی میٹم جاری کر دیا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کا اسرائیل کے خلاف منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ شمالی کوریا نے اسرائیل سے فلسطینیوں کے خلاف اپنی جارحانہ، تشدد آمیز اور دہشت گردانہ پالیسیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق ترکی کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی پالیسیاں خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جو کہ تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام فلسطینیوں کی عبادت کی آزادی پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے انہیں رمضان المبارک کے دوران مسجد الاقصیٰ تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور خود مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی بستیوں میں توسیع کرتے رہتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی انتظامیہ نے مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی انتخابی کارروائیوں کو روکنے کی کوشش کی اور مغربی کنارے میں انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے لیے متعدد فلسطینیوں کو منمانی وجوہات کے ساتھ حراست میں لیا۔ اس کے علاوہ غزہ پر حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں اس کی جارحانہ پالیسیوں کی تازہ ترین مثال۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ شمالی کوریا نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ شمالی کوریا نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ شمالی کوریا نے 24 گھنٹوں کا الٹی میٹم جاری کر دیا اور ساتھ ہی شمالی کوریا نے اپنے کیم بیرل راکٹ سسٹم، جو کہ کم جونگ ان کے نام سے مشہور ہے، وہ اسرائیل کے خلاف اتار دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی بھی جنگ میں ملٹی بیرل راکٹ سسٹم بہت بہترین دفاعی ہتھیار ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پر جب حملہ آور دشمن خطرناک بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو۔ اگر دشمن کسی بڑے اور تشدد بھاری ہتھیاروں سے لیس ہو اور دشمن کسی بڑے شہر پر حملہ کر دے تو دشمن کو فوری طور پر تباہ کرنے کے لیے بھاری اور تیز رفتار گولے کو بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان شروع سے ہی امریکی ساختہ ملٹی بیرل
راکٹ سسٹم استعمال کرتا ہے، لیکن اب کم جونگ ان نے خود بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کم جونگ ان نے دھماکہ خیز فیصلہ کیا ہے۔ کم جونگ ان نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو مزہ چکھایا جائے، کیونکہ اسرائیل نے ہمارے خلاف جو پلان تیار کر رکھا ہے اس کا اب یقیناً ٹائم آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے بہت زیادہ بمباری کر رکھی ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام کا کہنا ہے کہ 17 مارچ کے بعد یہ ہونے والا پہلا حملہ ہے جو انہوں نے اب فلسطین کے خلاف شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہر صورت اسرائیل کے خلاف تباہی مچانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کس طرح حماس کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوجی سربراہان ممکنہ آپریشن کے لیے منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس کے فوجی جنگ کے لیے تیار رہیں۔ اگرچہ امریکی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری کشیدگی میں جلد کمی آئے گی، تاہم بدھ کی رات کو شدید بمباری کے بعد جمعرات کو غزہ کی سرحد پر اسرائیلی افواج اکٹھی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب حماس کے مطابق غزہ میں جاری بمباری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 103 ہو گئی ہے، جس میں 27 بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جمعرات کی صبح فلسطینی عید کی نماز کی تیاریاں جب کر رہے تھے، غزہ پر فضائی بمباری شروع کر دی تھی، جس میں شہر کے بیچ واقع ایک 6 منزلہ عمارت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ جمعرات کو دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کی گئی اور کشیدگی جاری رہی۔ اسرائیل کے اندر بھی یہودی اور اسرائیلی عرب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع بینی گینٹس نے سیکیورٹی فورسز سے کہا ہے کہ داخلہ بدامنی کو کنٹرول کرنے کے لیے فورس کی بڑی تعداد کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب تک وہاں 400 سے زائد گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ غزہ کی سرحد کے ساتھ جمعرات کو 2 انفینٹری یونٹس اور ایک بختر یونٹ نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ کم از کم 7,000 فوجیوں کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی فوج کے مطابق جمعرات کو 3 راکٹ لبنان کی جانب سے اسرائیل کے شمالی ساحلی علاقوں سے دور سمندر میں فائر کیے گئے ہیں۔ کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم لبنان نے بہت سے عسکری پسندوں گروپ سرگرم ہیں۔ ان میں حزب اللہ بھی شامل ہے، جس نے سن 2006 میں اسرائیل سے کئی ماہ تک جنگ بندی کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔